مہربانا سلطانا تیری شانا بڑے کرم کمائے بھلا ہوئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کے اوپر بھلا ہوا ہے. ظاہر ہے وہی لوگ تشکر اور امتنان کے جذبات سے انہیں کا دل معبود ہوگا جو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کرم ہوا. مہربانا سلطانا تیری شانا بڑے کرم کمائے بھلا ہوئی. کتھوں وچ بیرو دے سن وقت میرے لکھ بنائے بھلا ہوئی. کلر شورت منجری زمین سمیت کرم دے لائے بھلا ہوئی. اپنا سارا سردار مکیتیاں بردے بردے پائے بھلا ہوئی. بردے بردے پائے بھلا ہوئی. زلف تیری دے کنڈ بٹوں وے ماہیا وے مدنیا ظلم تیری دے کنڈل وٹوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی. آج تیری تقدیر الہی تیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی. دن منگیا خیرات دے میں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی. مردار بشر دی صورت وچوں اسی ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی. وقار علماء کرام، معززین علاقہ، معززین بلوار، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس تمام اصول و ظہور کے نیر اعظم سلطان حسین جہاں نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سعودۃ الحسینہ صاحب یکرم مراد سید الاولاد احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے اور سنانے کے لیے اور اظہار عقیدت کرنے کے لیے یہ احترام پذیر ہے. میں اپنے بھائیوں کو جناب چودھری خداداد صاحب کو، چودھری سرفراز صاحب کو، چودھری خالق رات صاحب کو، چودھری خان محمد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے خاندان کو اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ اپنی کرم سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی محبتوں کو اور آپ سب لوگوں کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بات تو قبولیت کی ہے. میرے مرشد گرامی نقاد اعظم ضیاء الرحمت حضرت جسٹس میر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر اچھا کام ہو جائے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اچھا کام ہو جائے تو پھر
آنسو بہا کے اس کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگا کرو کہ اللہ کریم قبول فرما دے۔ تو بات تو ساری قبولیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے، سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے۔ اصل میں تو بات ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت کی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ایک موتی مالکوں نے دیا ہے، وہ ارشاد ہوا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور تو نے اس موتی کو پالش کر کے لانا ہے۔ میں اس زندگی کے دوراہے پہ موجود ہوں، بہت دور کا سفر ہے، میں نے بہت دور جانا ہے، مجھے بہت جلدی لوٹ جانا ہے، میں نے بہت جلدی چلے جانا ہے۔ میرے دوستو، مالکوں نے ایک موتی دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو چمکا کے لے آنا، اور وہ موتی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کریم نے عالم ارواح میں میری اور آپ کی روح کی پاتال میں اپنی محبت کا جوہر ڈالا تھا، اور اس جہان رنگ و روح میں مجھے اور آپ کو بھیج دیا تھا۔ ہم سبھی مسافر ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے اس موتی کو چمکا کے لانا ہے اور خود ڈیکوریٹ ہو کے آنا ہے، اپنی تزئین کر کے آنا ہے، اپنی تحسین کر کے آنا ہے۔ جیسے جب گھر جانا ہو کسی نے تو وہ گھر جانے سے پہلے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور پھر اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ تو میں کیونکہ بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور کا مسافر ہوں، بہت جلدی لوٹ جانا ہے، تو میں پریشانی مجھے یہ ہے کہ دو دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے ہم وقت ہی ٹریک کرنے کے لیے اور مجھے اپنی ڈومین سے دائیں بائیں کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو اب میں پریشان تھا کہ مجھے کوئی مرکز حسن مل جائے، مجھے کوئی معدن حسن مل جائے، مجھے کوئی مقصد حسن مل جائے، جہاں سے میں حسن لوں، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر لوں، اپنی تزئین کر لوں اور مالک کے حضور لوٹ جاؤں۔ حضرات محترم، جب میری طبیعت مچلی، میں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اپنے مالک کے حضور میں عرض کر دی، اے میرے کریم، مجھے زندگی کا تحفہ دینے والے، میرے اوپر اپنی نایابی بارش کرنے والے، اگر اس موضوع ہستی میں تو نے بھیج دیا ہے، اگر دنیا جیتی میں تو نے مجھے بھیج دیا ہے تو مہربانی فرما، میں نے جب تیری بات آپ کی طرف آنا ہے اور تو مجھے ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے لانا، تو مجھے کوئی مرکز حسن تو دے دے، مجھے کوئی معدن حسن تو دے دے، مجھے کوئی مقصد حسن تو دے دے، جہاں سے اکتساب فیض کروں اور میں سمر کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ تو ارشاد ہوا میرے رب العزت کا، ارشاد الہی ہوا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے بندے، آج یہ تیری طلب ہے، کسی اور کی بھی یہ طلب ہوگی، آج تیری زبان پہ یہ سوال ہے، کسی اور کی زبان پہ بھی یہ سوال ہوگا، آج تیری آرزو ہے، کسی اور دل میں بھی یہ آرزو مچل رہی ہوگی۔ اگر تم اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مقصد ہے حسن کا، معدن ہے حسن کا، مرکزی جمال ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی، ان سے استفادہ کرو، جتنا حسن لینا چاہتے ہو لے لو، اپنی زندگی کو سنبھال لو، تم ڈیکوریٹ ہو جاؤ گے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی حسن میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مسافر صرف میں تو نہیں ہوں، مسافر تو آپ بھی ہیں، کہانی صرف میری تو نہیں ہے، کہانی تو آپ کی بھی ہے، داستان صرف میری تو نہیں بھائی، داستان تو آپ کی بھی ہے، آپ بھی تو اس معمول ہستی میں بطور مسافر ہیں، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو چھوڑ جانا ہے اور پروردگار عالم کی طرف
سے یہ حکم ہے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا او میرے بندو، اس موت و حیات کی فلسفی کو سمجھو، اس کے فلسفے کو سمجھو۔ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں کون ہے جو میری بارگاہ میں حسن عمل لے کر کے آتا ہے، اور کون ہے جو اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے اور نفس و شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں امتحان گاہ میں مجھے اتارا اور ساتھ ہی یہ فرمایا میں آزمانا چاہتا ہوں، میں تیری آزمائش کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے آنا، اپنے آپ کو سنبھال کے آنا، تو پھر میرے بندے میری جنت تیرا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اندازہ فرمائیں اس مرکز حسن کی جامعیت کا ذرا اندازہ فرمائیں حضرات۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کتنے سال بنتی ہے؟ 63 سالہ 63 سالہ حیات مبارکہ ہے، اور 63 سالہ حیات مبارکہ میں جن لوگوں نے استفادہ کرنا ہے اس سے، ذرا ان کی تعداد دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے، جناب حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر کے، جناب زید بن حارثہ سے لے کر کے، حضرت خدیجہ کبریٰ سے لے کر کے لمحہ موجود تک، اور لمحہ موجود سے لے کر صبح قیامت تک کتنی انسانیت ہے، اور سب سے کہا جا رہا ہے اتنا جامع ہے میرا محبوب، اتنا جامع ہے میرا محبوب، اتنا کامل ہے میرا محبوب، اتنا اشرف ہے میرا محبوب، اتنا انور ہے میرا محبوب، اتنا اعلیٰ ہے میرا محبوب، اتنا بالا ہے میرا محبوب کہ تم سارے کے سارے لوگ وہاں سے استفادہ کر لو، سمجھ جاؤ، تو پھر بھی اس مرکز حسن میں کمی نہیں آتی۔ تو پھر کہنا بنتا ہے اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، یہ ایسا مرکزی حسن ہے جس کے اوپر اللہ کریم کی ہر وقت پیار کی نظر رہتی ہے۔ میرے رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا میرے والضحیٰ کی چیزیں والے پیارے محمود، اور واللیل کی زلفوں والے، مازاق کی کاجل والے، والفجر کی جبین والے، عظیم شان شانے اور عظمتیں رکھنے والے میرے محبوب، جب تم کھڑے ہوتے ہو قیام کرتے ہو نماز کے لیے، تو میرے محبوب میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اس ہستی کو ذرا دیکھو جو دیکھتی رہتی ہے، اس کی سطوت کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، اس کے جلال کو دیکھو، اس کے کمال کو دیکھو، اس کی رفتوں کو دیکھو، اس کی بلندیوں کو دیکھو، حضرات محترم اس کے کمالات کو دیکھو، اور اس کی قدرت کی ندرت کاریاں دیکھو، اس کی گلکاریاں دیکھو، اس کی جمال آرائیاں دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، آسمان جس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے، زمین جس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے، عرش جس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے، کرسی جس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے، جبریل جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، میکائیل جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسرافیل جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسرائیل جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، ملائکہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، کروبین جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، کرسی جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، حضرات محترم وہ اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے تجھے کوئی آج دیکھنا شروع کیا تھا؟ حضرات محترم، اللہ کریم فرما رہا ہے اور میرے محبوب گرامی ہم نے تجھے آج دیکھنا شروع نہیں کیا بلکہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب گرامی جب تو سجدہ کرنے والوں کی سلگوں میں سفر کرتا رہا تھا، جہاں جہاں تیرا نور قیام کرتا رہا، ہماری محبتوں کا وہ مرکز بندہ بنا رہا۔ جب تیرا نور جناب آدم کی زمین میں تھا تو ہماری محبتوں کا مرکز جناب آدم ٹھہرے۔ دیگر کمالات بھی ہیں جناب آدم کے پاس، صفوت ہے ان کے پاس اللہ کریم کی خلافت کا منصب موجود ہے، دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، نبوت موجود ہے ان کے پاس، لیکن حضرات محترم جو اللہ کریم کا کرم برسا اور پیار برسا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی جبین میں نور محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ فرمایا میری محبوب گرامی جب تم سجدہ کرنے والوں میں سفر کرتے آ رہے تھے تو ہم اس وقت بھی تجھے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ حضرات محترم جناب آدم علیہ السلام تھے، جناب شیس علیہ السلام کے پاس دودھ آیا تو اللہ کریم نے جناب شیس کو پیار کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر پیار برسانا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے یہ نور محمدی نوح علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ کریم کا نور جناب اللہ کریم کا پیار جناب نوح کے اوپر برسنے لگا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ امانت ملی تو اللہ کا پیار ادھر برسنے لگا۔ پھر جناب اسماعیل کے پاس یہ امانت آئی تو اللہ کا پیار جناب اسماعیل پہ برسنے لگا۔ پھر آگے حضرات محترم چلتے چلتے جناب عبد المطلب پہ کرم نوازی ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی جبین میں آیا تو اللہ کریم نے ان کو پیار سے نواز دیا۔ پھر حضرت عبداللہ نوازے گئے اور چلتے چلتے مائی آمینہ کو شرف یاب کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم، کلمات کی لطافت میں بندہ ڈوب جائے، کلمات کی لطافت میں بندہ ڈوب جائے، کلمات کی نفاست میں بندہ ڈوب جائے، ان کے بلاغی اعجاز میں بندہ ڈوب جائے، کیا حسین کلمات ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم جب مصطفیٰ کی عبادت کی بات کی جا رہی ہے، میرے نبی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دیکھتا رہتا ہے۔
यकीनन जब उनकी पुष्ट के ऊपर हुसैन सवार हुए होंगे तो उस वक्त भी तो देखने वाला देख रहा होगा। उस वक्त भी तो देखने वाला देख रहा होगा। फरमाया हम तेरे ऊपर प्यार की नजर है, तेरे ऊपर हमारी मोहब्बत की नजर है, हम तुझे देखते रहते हैं। हज़रात मोहतरम परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, अगर तुम चाहते ये हो कि तुम अल्लाह करीम से प्यार करने वाले बन जाओ और अल्लाह करीम के महबूब बन जाओ, अल्लाह फरमाता है महबूब तुम मुझे कह दो फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे आओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकूशेदा इतने फैज़ रसा हैं, नुकूशेदार इतने फैज़ रसा हैं। फरमाया अगर तुम इत्तिबा करोगे मेरे महबूब की तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और फिर ये जो तुम्हें खलश रहती है कि पहले गुनाहों का क्या बनेगा, मैंने तो गलतियां बहुत की, मेरी जिंदगी तो आलूदा थी, मेरी जिंदगी में तो गुनाह बहुत सारे थे, उनका क्या बनेगा? फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, महबूब भी बना लेगा और पहले जितने गुनाह हैं उनसे दामन भी साफ कर देगा, उनसे दामन भी साफ कर देगा। तुम पाक हो जाओगे, तुम्हारे दामन पे कोई धब्बा नहीं रहेगा, तुम अल्लाह करीम के महबूब बन जाओगे। और हज़रात मोहतरम इतने महबूब की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साफ फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद। फरमाया ऐ मेरी उम्मत सुन लो, ये इनाम कबूल कर लो, ये अल्लाह करीम की तरफ से इनायत कबूल कर लो, अपने दिलों के दरवाजे खोल के ये बात सुन लो, जिसने मेरी सुन्नत को उस दौर में ना किया जब लोग मेरी सुन्नतें छोड़ चुके होंगे, मैं मोहम्मद करीम तुम्हारे साथ अल्लाह के सिस्टम के तर्जुमान होने की हैसियत से वादा करता हूँ कि जिसने मेरी सुन्नत को उस दौर में जिंदा किया जब मेरी सुन्नतें लोग छोड़ चुके होंगे, तो ऐसी सुन्नत को जिंदा करने वाले को अल्लाह करीम सो शहीद का सवाब अदा फरमाएगा। काम कितना किया है, काम कितना किया है भाई, मेहनत कितनी है, कोशिश कितनी है, तवज्जो कितनी है, जो हमें मुसलसल कितनी है, कितनी शब्बेदारियां की। फरमाया नहीं सिर्फ एक सुन्नत के ऊपर ये सिला है, 100 शहीद का सवाब, 100 शहीद का सवाब, 100 शहीद का सवाब। शायद मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसके सामने कह रहा हूँ। मैं 100 शहीद की बात कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, एक शहीद का एदाद ये है कि जब वो इस दुनिया से जाने लगता है, तलवारें चल रही होती हैं, उसका जिगर छलनी हो रहा होता है, उसके जिस्म के टुकड़े और कीचड़े उड़ रहे होते हैं, और मेरे आका ने फरमाया कि उसको तकलीफ नहीं होती, सिर्फ चूंटी के काटने की तकलीफ होती है, चूंटी के काटने की तकलीफ होती है। हज़रात मोहतरम वजह क्या है, तकलीफ क्यों नहीं होती? तलवार चले तो तकलीफ क्यों ना हो, नीला लगे तो तकलीफ क्यों ना हो, बच्ची सीने में उतरे तो तकलीफ क्यों ना हो, कीचड़े उड़ रहे हो तो तकलीफ क्यों ना हो? फरमाया वजह ये है कि जब बंदा शहीद होता है तो अल्लाह करीम अपने चेहरा मुतलक से बंदे उठा के अपने बंदे को अपना दीदार अता फरमाता है, और उसके दीदार की लज़्ज़त की वजह से बंदे को पता ही नहीं चलता। अच्छा
اچھا اس کی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ اللہ نے قرآن پاک میں رکھی بات سمجھانے کے لیے. جیسے عذاب قبر سمجھانے کے لیے نیند ایک خوبصورت مثال ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرعون بہت بڑا کافر تھا، تو حدیث میں ہے کہ جب کافر کو مار پڑتی ہے قبر میں تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں. تو فرعون کی ممی بڑی ہے تو کوئی اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، لوگ نہیں دیکھتے، تو کیا وجہ ہے؟ پھر آپ کیا تدبیر کریں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو بندے سوئے ہوئے ہوں آپ کے کمرے میں، ایک دیکھ رہا ہو ڈراؤنا خواب اور اس کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا، تلواریں چل رہی ہیں، سوٹے چل رہے ہیں، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو تو نہیں پتہ چل رہا. جی پتہ چل جاتا ہے آپ، اس کے اوپر تو فوجوں نے حملہ کر دیا ہے، سوئے ہوئے بندے کے اوپر تو فوجوں نے حملہ کر دیا، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا بندہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں کسی باغ میں چہل قدمی کر رہا ہے، اپنے کسی دوست کے ساتھ وہ سیر کر رہا ہے، کہیں گلاب کو سونگھ رہا ہے، کہیں موتیے کو، اور کہیں اللہ کی قدرت کی نظرکاریاں دیکھ رہا ہے. تو اتنے وہ باغات میں سیر کرنے والا بندہ جس وہ آسانی اور جس مزے میں ہے اس کا بھی تو آپ کو ادراک نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا. حضرات محترم، تو یہ نیند یہ موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے. تو جب آپ کو نیند کی چھوٹی بہن سمجھ نہیں آتی، موت کی چھوٹی بہن جب نیند سمجھ نہیں آتی تو آپ کو موت کیسے سمجھ آئے گا؟ تو جیسے مار کھانے والا نیند میں مار کھا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی مرنے والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے؟ یہ بات عالم غیب کی ہے. تو یہ تو بس سبیل تذکرہ بات آ گئی تو میں نے مثال سے یہ بات سمجھا دی. حضرات تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں نے کہا شہید کو جو تکلیف نہیں ہوتی تو اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دی. سبحان اللہ. زلیخا کی سہیلیوں نے کہا اچھی بڑی تالاب ہو، بادشاہ کی بیوی ہو، اور ایک بندے کے اوپر، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، کوئی عقل کی بات کر، کوئی عقل کی بات کرو. وقت کے فرمانروا کے گھر کی زینت ہو تو کوئی سوچ سمجھ کے بندہ کام کرتا ہے. ایک بندے کے پیچھے، غلام کے پیچھے تم نے اپنی متاع عزت لوٹا دی، کیا کر رہی ہو؟ حضرت زلیخا نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کہ ان کو زبانی جواب بنے گا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں ان سے پریکٹیکل کرواتی ہوں. حضرات محترم، جو عورتیں اسے تانے دیا کرتی تھیں اس نے ان سب عورتوں کو بلا لیا اور بلا کے ان کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی، ان کے ہاتھ میں ان کے سامنے فروٹ رکھ دیا، پھل رکھ دیے اور کہا کہ پھلوں کو کاٹو. حضرات محترم، ادھر عورتیں مصروف ہو گئی پھلوں کے کاٹنے میں اور ادھر حضرت زلیخا نے اشارہ دیا، او میرے یوسف ذرا پردے سے باہر آؤ. جناب یوسف علیہ السلام اپنی جمالیاتی ثروتوں کے ساتھ جب پردے سے باہر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جمال جہان آرا کے اوپر جب عورتوں کی نظر پڑی، وہ جو پھل کاٹ رہی تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ہاتھ کٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. تو یوسف تو اللہ کے حسن کا تھوڑا سا حصہ رکھتے ہیں، خیرات ہے نا ان کے پاس، جمال مطلق کا کچھ حصہ ہے ان کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے پاس تو پھر بھی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کچھ حصہ ہے. تو ایک دن حضرت عائشہ پوچھنے لگی
یا رسول اللہ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹتی تھیں تو آپ کا حسن، فرمایا عائشہ صدیقہ میرے حسن کے اوپر اللہ کریم نے 100 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو لوگ اپنا جگر کاٹتے ہیں۔ میاں صبا رفیق کری رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمانی کی، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رہی دیکھ یوسف کی رانی اور جنا محمد عربی تھا اور جے کوئی دہانی۔ حضرات محترم یہاں مخلوق کے حسن کی بات میں نہیں کرتا، میں خود خالق کے حسن کی بات کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میری امت ہوشیار ہو جاؤ، میری امت اپنی زندگی سے کسافتیں نکال لو، غلاستیں نکال لو، اپنی زندگی سے آبادی نکال لو، اپنی زندگی سے لٹوں کو نکال دو، اپنی زندگی سے تاش کو نکال دو، اپنی زندگی سے پیریڈ کو نکال دو، اس لیے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس کی زندگی میں لا یعنی بننا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، میں یہ کہ آوازی اپنا رکھی ہے، زندگی سے نجاست کو نکالو، مقصد ہو مقصد زندگی گزارو، والعصر مجھے قسم ہے زبان معلوم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وتواصوا بالصبر، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ایک سنت کو جس نے اس دور میں زندہ کیا، جس دور میں لوگ سنتیں چھوڑ چکے ہوں گے، تو اللہ کریم اس ایک سنت زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، مرنے کا کوئی نہ مرنا، جی مرنا، بڑے تھوڑے بندے بولے جی مرنا، مرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ مرنا، تسی آکھو کہ ہن 12 ربیع الاول ڈراؤن والی گلاں دے نال مرنا ہے تو مرنا ہو تو بندہ ایسے مرے نہ کہ مرنے کا مزہ آ جائے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، بھائی مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے تو مرنے کا مزہ تو آئے نا، مرنے کا لطف تو آئے نا۔ بے شک، اگر جینے کو پر لطف بنا دو تو مرنا بھی پر لطف ہو جائے۔ بے شک، ڈوب جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ڈوب جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں۔ جتنے سیرت کے سانچے میں کھلتے چلے جاؤ گے اتنے منور ہوتے چلے جاؤ، اتنے خوبصورت ہوتے چلے جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس میں خاندان کی کوئی قید نہیں، اس میں خاندانی پس منظر کوئی میٹر نہیں کرتا۔ میرے دوستو آؤ میں مثال پیش کرتا ہوں، ایک بندہ جس کا نام حضرت بلال ہے، وہ غلام ہے، حبشی ہے، ان کی آنکھیں پتلی پتلی ہیں، ان کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ان کا رنگ کالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، زمانے نے ان کے اوپر مصائب ڈھائے ظلم کیے۔ بلال نے کہا جو سینے میں اتر چکا ہے اس محمد مصطفیٰ کو کیسے نکالوں؟ امیہ نے بہت کوشش کی، پیٹ کے نیچے کوئلے بھی رکھے،
सीने के ऊपर पत्थर भी रखे, कहा बिलाल छोड़ दो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा, तुम मेरे गुलाम हो। जनाबी बिलाल ने जवाब दिया, फरमाया ओ उमैया कान खोल के सुन लो, बेशक मेरे जिस्म के ऊपर तेरा कब्जा है, लेकिन मेरी रूह के ऊपर भी मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का कब्जा है, मेरे दिल के ऊपर भी मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का कब्जा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, बारगाह मुस्तफा में आ गए। अच्छा, कभी ऐसा होता था उनकी जिंदगी में, वो मंजर भी था, चौधरियों के बराबर बैठ गए, चौधरियों के बराबर बैठ गए। उठो दफे हो, चल थले हो के वो, तेरी क्या औकात और तेरी क्या जुर्रत है कि तू मक्के के सरदारों के बराबर बैठे। हजरात, कभी तहकीर और तस्दील और डिग्रेड करना और हक की इज्जत करना और मुसलसल ये लोगों का शेवा था कि दिल दुखाते थे हजरत बिलाल का। फिर वक्त आया जब मेरे मुस्तफा की नजर में आ गए तो हजरत फारूक आजम जैसे लोग कहते थे सैयदना बिलाल, बिलाल तो हमारा सरदार है, बिलाल तो हमारा सरदार है, बिलाल तो हमारा सरदार है। फिर मेरे दोस्तों वो वक्त भी आया जनाब सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया। जब मक्का फतह हुआ, फरमाया बिलाल आओ अज़ान पढ़ो। जनाब बिलाल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने सफर में अज़ान कही, किसी बुलंद जगह पे चढ़ के अज़ान कही, हदर में अज़ान कही, किसी बुलंद जगह पे खड़े होकर अज़ान कही। या रसूल अल्लाह, आज कहाँ खड़े होकर अज़ान पढ़ूं? फरमाया बिलाल काबे की छत के ऊपर चढ़ जाओ। हबशी है, काबे की छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे कभी पीछे मुड़ के देखते तो होंगे जी, कि मैं क्या था, क्या था, मुझे क्या बना दिया। क्या बना। कहते तो होंगे ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्लल्लाहु, तेरी शान उला का क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बिलाल काबे की छत के ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक सरदार आ गया जी, सरदार आ गया तो उसने कहा जी मैं कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए आया हूँ, मेरे पास वोट अच्छे खासे हैं, 1200 बंदे या एक रिवायत के मुताबिक 1500 लोग, इन समेत कलमा पढ़ूंगा। बस आप जरा ना मेहरबानी फरमाए, रॉयल फैमिली से ताल्लुक है, आप मेहरबानी फरमा के ये जो आपके साथ आपके पास बैठे हुए हैं ना, अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फारसी, सुहैब रूमी और बिलाल हबशी, इन गुलामों को जरा अपने पास से बिठाएं ताकि मैं बैठूं। मेरा स्टेटस और है, इनका स्टेटस और है, मेरी शान और है, इनकी शान और है, मैं कुछ और हूँ और ये कुछ और हैं। हज़रात, बात ये है, असल तो वही है जो बंदा जितनी आजिज़ी करे उतना बुलंद होता है। आजिज़ी करने वाले बुलंद होते हैं, जो जितना मिट जाता है उतना बन जाता है, जो जितना बनने की कोशिश करता है तो वो उतना मिट जाता है। इसलिए कि तकब्बुर करना ये शैतान का काम है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया था। मेरे दोस्तों, दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर जो सबसे पहला गुनाह हुआ है कायनात में, वो तकब्बुर का गुनाह है, वो तकब्बुर का गुनाह है। कभी बंदे को रऊनत का शिकार नहीं होना चाहिए।
کبھی بندے کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے سب سجدے میں رکھا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پورے جسم میں یہ ناک اور ماتھا یہ عزت کی جگہ ہے، اور جب بندے نے مٹی کے اوپر رکھ دیا، اس کو سجدہ کیا تو اس کو مٹی کے اوپر رکھ دیا اور اپنے آپ کی نفی کر دی۔ تو مالک نے کہا میرے نام پہ جھکنے والے، اب تجھے بلند کرنا میرا کام ہے۔ پھر جھکنے والا بابا فرید بن جاتا ہے، جھکنے والا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، جھکنے والا پھر پیر شاہ لجپال بن جاتا ہے، جھکنے والا پھر ضیاء محمد جسٹس پیر محمد کرم سعادت علی بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں، وہ سردار آیا اور اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ سکتا ہوں لیکن ان لوگوں کو غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں۔ تو جب اس نے کہا نا غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں تو بلال کے سینے پہ چھریاں چل گئی۔ او پیچھے مڑ کے دیکھا، اتنے دھکے کھائے تھے، اتنا ستم برداشت کیا تھا، کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا، یہ سایہ رحمت ملا تھا، جانے رحمت کے سائے میں آئے تھے تو سکون زندگی ملا۔ اتنے عرصے کے بعد سکون زندگی ملا، زندگی کا کچھ مفہوم ہمیں بھی نصیب ہوا۔ آج یہاں سے اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہم یہاں سے اٹھا دیے جائیں گے؟ پھر خیال آتا ہے نہیں، یہاں سے ہم نہیں اٹھائے جا سکتے، اس لیے کہ ہمارے کریم تو لجپال ہی بڑے ہیں، ہمارے کریم تو لجپال ہی بڑے ہیں، بڑے قریب ہیں، ہماری ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی پھر یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے فرائض منصبی ہیں لوگوں کے سینے پاک کرنا، لوگوں کی زمینوں کو سجدوں کا نور دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے فرائض میں سے ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم اٹھا دیے جائیں۔ ابھی اس مخمصے میں تھے حضرت بلال، تو جبریل امین پیغام لے کے آئے۔ میرے دوستو پیغام محبت سنو، لجپالی کا پیغام سنو۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی، فرمایا بلا تعبدوا اینا جانہم، فرمایا اے محبوب گرامی یہ جو شرطیں لگا رہا ہے، یہ جو کہتا ہے بلال کو اٹھا دو، یہ جو کہتا ہے ابو ذر کو اٹھا دو، یہ جو کہتا ہے فاطمہ رومی کو اٹھا دو، یہ جو کہتا ہے بلال حبشی کو اٹھا دو، یہ جو شرطیں لگا کے کہتا ہے میں کلمہ پڑھوں گا، میرے محبوب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، لیکن میرے محبوب ان غلاموں سے، ان کمزور لوگوں سے اپنی نگاہ نہ پھیرنا۔ بلا تعبدوا اینا جانہم، ان سے نگاہیں نہ پھیر، یہ تو تجھے دیکھ دیکھ کے جیتے، ان کی متا تم ہو، ان کا اثاثہ تم ہو، ان کی کائنات تم ہو، ان کی کائنات تم ہو، ان کا سب کچھ تم ہو، اس لیے محبوب ان سے نگاہ نہ ہٹا۔ اور حضرت ضیاء الامت نے یہاں بڑی لطیف بات کہی، فرماتے ہیں بلاتا تو میں یہ صیغہ جو ہے مخاطب کا نہیں ہے بلکہ مونس کا صیغہ ہے، مونس غائب کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تم تو لجپال ہو، تمہاری لجپالی کا تقاضا یہ ہے کہ تم نگاہ نہیں ہٹاؤ گے، لیکن اگر بے ارادہ بھی نگاہ ہٹ گئی تو پھر بھی یہ مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ تو صبح شام یہی کہتے ہیں سبحان اللہ، مودی وے کمادان دی، مودی وے کمادان دی، نالے ساڈا ماہی لگ دے، نالے جا فریاد، نالے ساڈا ماہی لگ دے، نالے جا فریاد دی۔ مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت طالب علم تھا، بھائی خدا داد صاحب کے لیے یہ خاص طور پر پیش کرتا ہوں۔ میں طالب علم تھا تو میٹھا ٹوانا جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، چھٹیاں تھیں ڈیرہ شریف میں، تو جمعہ پڑھا کے آیا تو سوچا کہ پیر صاحب سے مل کے سویرے گھر چلا جاؤں گا۔ میرے کچھ یہاں عزیز بیٹھے جن کو پتا ہے میرا علاقہ گجرات ہے، کھانیاں ہے، تو میں جب دارالعلوم پہنچا تو
کافی ٹائم ہو چکا تھا. میں نے جا کے کمرہ دیکھا تو ہلکی سی روشنی تھی آپ کے کمرے میں اور ایک خادم بیٹھا تھا. میں نے دروازہ کھولا تو کھل گیا اور آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ٹیپ لگی ہوئی تھی اور ٹیپ میں اس وقت نعت خان یہ پڑھ رہا تھا مرغی وے کماداں دی نالے ساڈا ماہی لگتا ہے نالے جا فریاداں دی. یہ جملہ میں نے متعدد دفعہ ادب کی کتابوں میں اردو ادب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مرغے بسمل کی طرح تڑپنا. بسمل کہتے ہیں اس مرغ کو جو آدھا ذبح ہو آدھا ذبح نہ ہو تڑپ رہا ہو اس کو مرغے بسمل کہتے ہیں. تو مرغے بسمل کی طرح تڑپنا یہ ترکیب اور محاورہ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا تھا. اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ تڑپتے اشارہ کرتے خادم کو. مختار احمد مجاہد پاس بیٹھا تھا خادم آپ کا. وہ پھر پیچھے سے لگا مرغی وے کماداں دی سنا دیں. تسی کہنا ہے کہ آیتاں پڑھتے رہو مائیے سنانے سے. میں کہ کوئی گولی تے ویکھن لگدی نہیں ہے کہ نہیں کسی جگہ تے تسی دور نال سبحان اللہ دیا چھوڑنا کوئی مقام تے آوے گا ہی نہیں تہاڈا بھی. مرغی وے کماداں دی نالے ساڈا ماہی لگدے نالے جا فریاداں دی مسرور خدینہ مسرور خدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا سنگ ٹھار مدینہ آخری بات سن لو میرے دوستو. میں عرض کر رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اس میں خاندانی وجاہت کا کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا. کوئی حبشی بھی ہو تو اس کے نواز دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کی شان بیان فرمائی. فرمایا او میرے امتیو میدان محشر ہوگا اللہ کریم مجھے مقام محمود سے فائد فرمائے گا. میرے بلال کے لیے جنت کی ناکہ منگوائی جائے گی جنت کی اونٹنی منگوائی جائے گی پھر ایک جنت کا اسپیشل لباس منگوایا جائے گا جناب بلال کو پہنا دیا جائے گا. اور پھر امت کی جتنے مؤذنین ہیں جن کو زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی اذان کا شرف نصیب ہوا ان کی گردنیں باقی لوگوں سے لمبی ہوں گی اور انہیں کہا جائے گا تم سارے کے سارے لائن بنا کے بلال کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج تو تیری نظر میں مؤذن کی کوئی وقت ہو یا نہ ہو لیکن میدان محشر میں تو پھر پتہ چل جائے گا. میدان محشر میں تو پھر وہ بڑا نمایاں ہوگا بڑا عیاں ہوگا اس کی شان دیکھنے والی ہوگی. حضرات محترم بس آخری جملے سن لو. پھر حضرت بلال کو اذن دیا جائے گا. بلال ناقہ کے اوپر سوار ہو جائیں گے اور انہیں اشارہ کیا جائے گا اے بلال یہ جو مجمع محشر ہے اس میں آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں جناب نوح کے ماننے والے بھی موجود ہیں جناب ابراہیم کے ماننے والے اور نہ ماننے والے بھی موجود ہیں. پہلے انسان سے لے کر صبح قیامت تک آخری انسان تک ساری انسانیت موجود ہے اور جناب بلال کی عظمت دکھائی جا رہی ہے. جناب بلال سے حکم ہے بلال مجمع محشر میں گھومو اور چلتے جاؤ اذان پڑھتے جاؤ. اچھا
जन्नत भी अच्छा, ये नगमा इतना खूबसूरत है, अजान का नगमा कितना खूबसूरत है, अजान का नगमा कितना खूबसूरत है। और हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाते हैं, हदीस पाक कोट की आपने, कोट की अपने हदीस पाक कोट की अपनी किताब में, मैंने चूंकि पीर मेर अली शाह साहब की किताब से पढ़ी है इसलिए वो कोटेशन पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अजान पढ़ता है उसके मुंह से लेकर अर्श तक जितने फरिश्ते हैं वो क़यामत वाले दिन सारे उस बंदे के ईमान के ऊपर गवाही दें। सुभान अल्लाह। ईमान के ऊपर गवाही दें। हज़रात, आज शायद ये बात हल्की फुल्की महसूस हो रही होगी, आज शायद ये बात हल्की फुल्की महसूस हो रही होगी, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि आज ईमान की गवाही कितनी जरूरी है। तो जिंदगी में एक दफा अज़ान जरूर पढ़ लो, जिंदगी में एक दफा अज़ान जरूर पढ़ लो। तो मैंने कहा था मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर जाना है। तो अल्लाह ने फरमाया, ये जो मोती मैंने तुझे दिया था ना, वो की पाताल में उड़ेला था, इसको चमकाना चाहते हो तो मुस्तफा से हुस्न लेकर इसको चमका के मेरी बारगाह में आ जाओ। तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये जो अमानत दी गई है प्यार की, और ये मोती जो दिया गया है हमारी रूह की पाताल में जो रखा गया है, अल्लाह हमें इसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब और मौत के वक्त भी साथ ले जाने की तौफीक नसीब फरमाए, और नफ्स और शैतान के हाथ से अल्लाह करीम हमें महफूज फरमाए। मेरे आका की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी नफ्सी, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी नफ्सी, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन। या अल्लाह, पलक झपकने की मिकदार भी मुझे नफ्स के सुपुर्द न फरमा। ये उड़ा के रख देता, नफ्स और शैतान उड़ा के रख देते हैं, बंदा क्या से क्या हो जाता है, और फिर मुफक्किर भी बना बैठता है, मुदब्बिर भी बना बैठता है। आप देख लें, जेलम का एक वो है घटिया सा इंसान, वो क्या क्या बकवास करता है सुबह शाम, अल्लाह के वलियों के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में, और पता नहीं क्या क्या अपने तय वो बड़ा मुहक्किक बना हुआ है। लेकिन नफ्स और शैतान ने उसको गंदगी का कीड़ा बना दिया है। तो अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह करीम हमें अपनी पनाह में रखे और अपने महबूब की निगाह में रखे।